الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة البقرة أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر اللہ قریب۔ ترجمہ: کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ یوں ہی بہشت میں داخل ہو جاؤ گے اور ابھی تم کو پہلے لوگوں کی سی مشکلیں تو پیش آئی ہی نہیں؟ ان کو بڑی بڑی سختیاں اور تکلیفیں پہنچی اور وہ صعوبتوں میں ہلا ہلا دیے گئے، یہاں تک کہ پیغمبر اور مومن لوگ جو ان کے ساتھ تھے سب پکار اٹھے کہ کب خدا کی مدد آئے گی۔ دیکھو، خدا کی مدد عنقریب آیا چاہتی ہے۔ پچھلی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ پہلے سب لوگوں کا ایک ہی جو ہے وہ مذہب تھا، اور اس کے بعد لوگوں نے اختلاف شروع کیا اور آپس کے اندر مختلف جو ہے وہ مذاہب جو ہے وہ ایجاد کر لیے اور نئے نئے راستے بنا لیے، اور اس کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کی مدد سے حق کو واضح فرما دیا، اور جن لوگوں نے حق کو قبول کیا ان کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مدد فرمائی اور ان کو جو ہے وہ سیدھی راہ دکھائی۔ لیکن جن لوگوں نے یہ میسج رسولوں کا قبول نہیں کیا وہ گمراہی میں پڑے رہے، اور اس طرح سے دو گروپ بن گئے، جو حق پر رہنے والے لوگ تھے، حق کو ماننے والے لوگ تھے، اور ایک جو حق کی مخالفت کرنے والے لوگ تھے، اور ان دونوں کے اندر کشاکش شروع ہو گئی، جس کی وجہ سے جو لوگ حق کو جھٹلاتے تھے انہوں نے ظلم و ستم کرنا شروع کیے جو کہ حق پر موجود تھے اور جو حق کو فالو کرنا چاہتے تھے۔ اور اب یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا کہ حق و باطل کی جد و جہد جاری رہے گی، حق و باطل کے درمیان جد و جہد جو ہے وہ جاری رہے گی، اور جو مومن ہیں، جو پکے مسلمان ہیں، حق کے راستے پر ہیں، ان کو جو ہے سختیوں اور مشکلوں اور پریشانیوں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ آزمائیں گے۔ اور اس آیت کے اندر یہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ اس طرح جو ہے جنت کا راستہ جو ہے وہ بہت مشکل ہے، اور اس کے اندر جو ان مشکلوں کو نہ صرف جو ہے وہ فیس کرنا ہے بلکہ ان کو سمجھنا بھی ہے کہ یہ مشکلیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے آ رہی ہیں اور یہ امتحان ہیں، اور اللہ سے دعا بھی کرنی ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہ مدد فرمانے والے ہیں۔ اسباب نزول میں ہے کہ یہ آیت غزوہ خندق کے موقع پر نازل ہوئی، جب مسلمانوں کو سخت تکلیف پہنچی، دشمنوں کا بھی خوف تھا، اور سردی بھی بہت سخت تھی، اور کھانے پینے کی چیزیں بھی مہیا نہ تھیں، اور کئی طرح کی تکالیف کا جب سامنا تھا، اس وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ احزاب میں یوں فرمایا ہے کہ بلغت القلوب الحناجر، اور کلیجے منہ کو آ گئے تھے۔ نیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے غزوہ احزاب کے بارے میں یہ بھی فرمایا ہے کہ اس موقع پر جو مسلمانوں کو آزمائش میں ڈالا گیا اور ان کو سختی کے ساتھ جھنجھوڑا گیا، اور مسلمان جو ہے وہ اپنے ٹیسٹ کے اندر، اپنے ایگزام کے اندر، اپنے امتحان میں پاس ہوئے۔ منافقین اس حال کو دیکھ کر طرح طرح کی باتیں کرتے تھے، حتیٰ کہ کفریہ کلمات تک کہہ دیتے تھے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ آیت بالا نازل فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ تم جنت کی آرزو لیے بیٹھے ہو، حالانکہ جسے جنت میں جانے کا ارادہ ہو اسے آزمایا جاتا ہے، تکلیفوں میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ تم سے پہلے جو اہل ایمان تھے ان کو دکھ پہنچتا، مصیبتیں ان کو گھیر لیتی، تکلیفیں ان کو دبوچ لیتی، اور ان کو اس قدر سختی کے ساتھ جھنجھوڑا گیا کہ ان کے زمانے کے رسول نے اور ان کے ساتھیوں نے مدد میں دیر محسوس کی، تو یوں کہہ دیا کہ اللہ کی مدد کب ہوگی؟ جب وہ اس حال پر پہنچ گئے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے خوشخبری دی گئی کہ خبردار، اللہ کی مدد قریب ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے جو کہ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب مکے کے مسلمانوں نے سختیوں کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے جو مسلمان تھے ان میں سے بعض کو زمین میں گڑھا کھود کر کھڑا کر دیا جاتا تھا، اور پھر آرا لے کر سر کے اوپر سے لے کر نیچے تک چیر دیا جاتا تھا، جس سے ان کے دو ٹکڑے ہو جاتے تھے۔ یہ تکلیف بھی ان کو ان کے دین سے نہیں روکتی تھی، اور ان کے سروں کے اندر جو ہے وہ کنگھیاں کی جاتی تھیں جو گوشت
سے گزر کر ہڈی اور پٹھے تک پہنچ جاتی تھیں، اور یہ چیزیں انہیں ان کے دین سے نہیں روکتی تھیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں دین کا فہم عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔